الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ حضرات سامعین و ناظرین، جیسا کہ تمام احباب کو اس بات کا بخوب علم ہے کہ آستانہ عالیہ شیر ربانی شرک شریف پر فہم قرآن کورس کا آغاز کیا گیا، جس کا آج پارہ نمبر 23 پڑھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مجھے کیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود بنا لوں کہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو نہ مجھے اس کی سفارش کچھ نفع پہنچا سکے گی اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکیں گی۔ بے شک تب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، سو تم مجھے غور سے سنو۔ اے کافرو، اسے شہید کر دیا گیا اور تو بہشت میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا، اے کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ میرے رب نے میری مغفرت فرما دی ہے اور مجھے عزت اور قربت والوں میں شامل فرما دیا ہے، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے فرشتوں کا کوئی لشکر نہیں اتارا، اور نہ ہی ہم ان کی ہلاکت کے لیے فرشتوں کو اتارنے والے تھے۔ ان کا عذاب ایک سخت چنگاڑ کے سوا اور کچھ نہ تھا، پس وہ اسی دم مر کر کوئلے کی طرح بجھ گئے۔ ہائے ان بندوں پر افسوس، ان کے پاس کوئی رسول نہ آیا تھا مگر یہ کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر ڈالیں کہ اب وہ لوگ ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے مگر یہ کہ وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے جسے ہم نے زندہ کیا، اور ہم نے اس سے اناج کے دانے نکالے، پھر وہ اس میں سے کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات بنائے، اور اس میں ہم نے کچھ چشمے بھی جاری کر دیے تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں، اور اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر بھی کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے سب چیزوں کے جوڑے پیدا کیے، ان میں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان کی جانوں سے بھی، اور مزید ان چیزوں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے، اور ایک نشانی ان کے لیے رات بھی ہے، ہم اس میں سے کیسے دن کو کھینچ نکالتے ہیں، سو وہ اس وقت اندھیرے میں پڑے رہ جاتے ہیں، اور سورج ہمیشہ اپنی مقررہ منازل کے لیے بغیر رکے چلتا رہتا ہے، اور یہ بڑے غالب علم والے رب کی تقدیر ہے۔ اور ہم نے چاندی کی حرکت اور گردش کی بھی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، یہاں تک کہ اس کا اہل زمین کو دکھائی دینا گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کی یہ مجال کہ وہ اپنا مدار چھوڑ کر چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے نمودار ہو سکتی ہے، اور سب ستارے اور سیارے اپنے اپنے مدار میں حرکت پذیر ہیں۔ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کے آباء و اجداد کو جو ذریت آدم سے تھے بھری کشتی یعنی حضرت نوح علیہ السلام میں سوار کر کے بجھا لیا تھا، اور ہم نے ان کو اس کشتی کے ذریعے سے بچا لیا تھا، اور ہم نے ان کے لیے اس کشتی کے مانند ان بہت سی اور سواریوں کو بنایا جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں تو نہ ان کے لیے کوئی فریاد رس ہوگا اور نہ ہی وہ بچائے جا سکیں گے سوائے ہماری رحمت کے، اور یہ ایک مقررہ مدت تک کا فائدہ ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے، جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی ان کے پاس نہیں آتی مگر وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرو جو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے، تو کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں، کیا ہم اس غریب شخص کو کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا؟ تم تو کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہو گئے ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ وہ لوگ صرف ایک سخت چنگاڑے کی ہی منتظر ہیں جو انہیں اچانک
پکڑے گی اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، پھر وہ نہ تو وصیت کرنے کے کی قابل رہیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ کر واپس جائیں گے، اور جس وقت دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو وہ فوراً قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے، روز محشر کی ہولناکیاں دیکھ کر کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہمیں کسی نے ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا۔ یہ زندہ ہونا وہی تو ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا، یہ محض ایک بہت سخت چنگاڑ ہوگی تو وہ سب کے سب یکا یک ہمارے حضور لا کر حاضر کر دیے جائیں گے۔ پھر آج کے دن کسی جان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا اور نہ تمہیں کوئی بدلہ دیا جائے گا سوائے ان کاموں کے جو تم کیا کرتے تھے۔ بے شک اہل جنت آج اپنے دل پسند مشاغل مثلاً زیارتوں، ضیافتوں، سماع اور دیگر نعمتوں میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور وہ ان کی بیویاں گھنے سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے لیے ان میں ہر قسم کا میوہ ہوگا اور ان کے لیے وہ ہر چیز میسر ہوگی جو وہ طلب کریں گے۔ سو تم پر اسلام ہو، یہ رب رحیم کی طرف سے فرمایا جائے گا، اور اے مجرموں تم آج نیکوکاروں سے الگ ہو جاؤ۔ اے بنی آدم، کیا میں نے تمہیں اس بات کا عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، شیطان کی پرستش نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری عبادت کرتے رہنا یہی تمہارے لیے سیدھا راستہ ہے، اور بے شک تم نے اس میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر ڈالا، پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ وہی دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا، آج اس دوزخ میں داخل ہو جاؤ، اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں ان اعمال کی گواہی دیں گے جو وہ کمایا کرتے تھے، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کے نشان تک مٹا دیتے، پھر وہ راستے پر دوڑتے تو کہاں دیکھ سکتے، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی رہائش گاہوں پر ہی ہم ان کی صورتیں بگاڑ دیتے، پھر نہ وہ آگے جانے کی قدرت رکھتے اور نہ ہی واپس لوٹنے کی قدرت رکھتے، اور ہم جسے طویل عمر دیتے ہیں اسے قوت اور طبیعت میں واپس یعنی بچپن یا کمزوری کی طرف پلٹا دیتے ہیں، پھر کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ اور ہم نے ان کو یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا نہیں سکھایا، اور نہ ہی یہ ان کے شایان شان ہے۔ یہ کتاب تو فقط نصیحت اور روشن کتاب ہے، روشن قرآن ہے، تاکہ وہ اس شخص کو ڈر سنائے جو زندہ ہو اور کافروں پر فرمان حجت ثابت ہو جائے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے دست قدرت سے برائی ہوں مخلوق میں سے ان کے لیے چوپائے پیدا کیے، وہ تو ان کے مالک ہیں، اور ہم نے ان چوپاؤں کو ان کے تابع کر دیا، سو ان میں سے کچھ تو ان کی سواریاں ہیں اور ان میں سے کچھ بعض کو بعض کھاتے اور کھودتے ہیں، اور ان میں ان کے لیے اور بھی بے شمار فوائد ہیں اور مشروب ہیں، تو وہ پھر وہ شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا بتوں کو معبود بنا لیا اس امید پر کہ ان کی مدد کی جائے گی، وہ بت ان کی مدد کے پر قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کفار اور مشرکین ان بتوں کے لشکر ہوں گے یہ جو اکٹھے دوزخ میں حاضر کر دیے جائیں گے۔ پس ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ خاطر نہ کریں، بے شک ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے ایک نطفہ سے پیدا کیا، پھر بھی وہ کھلے طور پر سخت جھگڑالو بن گیا اور خود ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کی حقیقت کو بھول گیا، کہنے لگا ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب وہ بوسیدہ ہو جائیں گی؟ فرما دیجئے انہیں وہی زندہ فرمائے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر مخلوق کو خوب جاننے والا ہے۔ جس نے تمہارے لیے سرسبز و شاداب درخت سے آگ پیدا کی، پھر اب تم اسی سے آگ سلگاتے ہو، اور کیا وہ آسمان سے اور زمین کو پیدا فرماتا ہے؟ اس بات پر قدرت نہیں ہے ان جیسی تخلیق دوبارہ کر دے والا اور خوب پیدا ہمیں دیا گیا ہے کہ جس کو اگر ہم اپنائیں گے، ہم قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو ہم اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ صافات کا آغاز ہوا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے کتار در کتار صف بستہ جماعتوں کی،
پھر بادلوں کو کھینچ کر لے جانے والی یا برائیوں پر سختی سے جھڑکنے والی جماعتوں کی، پھر ذکر الہی یا قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی جماعتوں کی، بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا اور جو مخلوق ان دونوں کے درمیان ہے اس کا رب ہے، اور طلوع آفتاب کے تمام مقامات کا رب ہے۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا یعنی پہلے کرۂ سماوی کو ستاروں اور سیاروں کی زینت سے آراستہ کر دیا اور انہیں ہر سرکش شیطان سے محفوظ بنا دیا۔ وہ شیاطین عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے اور ان پر ہر طرف سے انگارے پھینکے جاتے ہیں ان کو بگانے کے لیے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ مگر جو شیطان ایک بار جھٹ کر فرشتوں کی کوئی بات اچک لے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ ان سے پوچھئے کہ کیا یہ لوگ تخلیق کیے جانے میں زیادہ سخت اور مشکل ہیں یا وہ چیزیں جنہیں ہم نے آسمانی کائنات میں تخلیق فرمایا ہے؟ بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے چپکنے والی گارے سے پیدا فرمایا ہے، بلکہ آپ تعجب فرماتے ہیں اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت کو قبول نہیں کرتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو تمسخر یعنی مذاق کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو صرف کھلا جادو ہے۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بکھر جائیں گی تو ہم یقینی طور پر دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ آپ فرما دیجئے ہاں وہ، بلکہ تم ذلیل و رسوا بھی ہوگے۔ پس وہ تو محض ایک زوردار آواز کی سخت جھڑک ہوگی، سو سب اچانک اٹھ کر دیکھنے لگ جائیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری شامت، یہ تو جزا کا دن ہے۔ کہا جائے گا ہاں یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان سب لوگوں کو جمع کرو جنہوں نے ظلم کیا، اور ان کے ساتھیوں کو اور ان کے پیروکاروں کو بھی، اور ان تمام معبودان باطلہ کو بھی جمع کرو جنہیں تم پوجا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر۔ پھر ان سب کو دوزخ کے راستے پر لے جایا جائے گا اور انہیں صراط کے پاس روکو، یعنی پل صراط کے پاس روکو، ان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا تمہیں کیا ہوا، تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ وہ مدد کیا کریں گے، بلکہ آج تو وہ خود گردنیں جھکائے کھڑے ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم سوال کریں گے اور کہیں گے بے شک تم ہی تو ہمارے پاس دائیں طرف سے، یعنی ہم اپنے حق پر ہونے کی قسمیں کھایا کرتے تھے، اور انہیں گمراہ کرنے والے پیشوا کہیں گے بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہ تھے، اور ہمارا تم پر کچھ زور اور دباؤ نہ تھا بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے۔ پس ہم پر ہمارے رب کا فرمان ثابت ہو گیا ہے، اب ہم ذائقہ عذاب چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تمہیں گمراہ کر دیا، بے شک ہم خود گمراہ تھے۔ پس اس دن عذاب میں وہ سب باہم شریک ہوں گے۔ بے شک ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں۔ یقیناً وہ ایسے لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں؟ وہ نہ تو مجنون ہے اور نہ ہی شاعر، بلکہ وہ دین حق لے کر آئے ہیں اور انہیں اللہ کے پیغمبروں کی تصدیق کی گئی ہے۔ بے شک تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تمہیں کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی کا جو تم کیا کرتے تھے، ہاں مگر اللہ کے وہ برگزیدہ اور منتخب بندے جنہیں نفس اور نفسانیت سے رہائی مل چکی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے صبح و شام رزق خاص مقرر ہے، ہر قسم کے میوے ہوں گے اور ان کی تعظیم و تکریم ہوگی، نعمتوں اور راحتوں کے باغات میں مقیم ہوں گے، تختوں پر مسند ہوں گے اور آمنے سامنے جلوہ افروز ہوں گے، ان پر چھلکتی ہوئی شراب طہور کے جام کا دور چل رہا ہوگا جو نہایت سفید ہوگی، پینے والوں کے لیے سراسر لذت اور عمدہ ہوگی، نہ اس میں کوئی ضرر یا سر کا چکرانا ہوگا اور نہ وہ اس کے پینے سے بہک سکیں گے، اور ان کے پہلو میں نگاہیں نیچی رکھنے والی بڑی خوبصورت آنکھوں والی حوریں بیٹھی ہوں گی، وہ سفید اور دلکش رنگت میں ایسے لگیں گی گویا کہ گرد و غبار سے محفوظ
انڈے رکھے ہوں، پھر وہ جنتی آپس میں متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے حال اور احوال دریافت کریں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا دوسرے کو کہے گا کہ میرا ایک ملنے والا تھا جو آخرت کا منکر تھا، وہ مجھے کہتا تھا کہ کیا تم بھی ان باتوں کا یقین اور تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اس حال میں بدلہ دیا جائے گا؟ پھر وہ جنتی کہے گا کہ کیا تم اسے جھانک کر دیکھو گے کہ وہ کس حال میں ہے؟ پھر وہ جھانکے گا تو اسے دوزخ کے بالکل وسط میں پائے گا۔ اس سے کہے گا خدا کی قسم تو اس کے قریب تھا کہ مجھے بھی ہلاک کر ڈالے، اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی تمہارے ساتھ عذاب میں حاضر کیے جانے والوں میں شامل ہو جاتا۔ سو جنتی خوشی سے پوچھیں گے کیا اب ہم مریں گے؟ تو نہیں، اب پہلی موت کے سوا جس سے گزر کر ہم یہاں آ چکے ہیں، اور نہ ہم پر کبھی عذاب آ جائے گا۔ بے شک یہی تو عظیم کامیابی ہے۔ ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ بھلا یہ خلد کی مہمانی بہتر ہے یا زقوم کا درخت؟ بے شک ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے عذاب بنایا ہے۔ بے شک یہ ایک ایسا درخت ہے جو دوزخ کے سب سے نچلے حصے سے نکلتا ہے۔ اس کے خوشے ایسے ہیں گویا بدنما شیطانوں کے سر ہوں، پس وہ دوزخی اس میں سے کھانے والے ہیں اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہیں۔ پھر یقیناً ان کے لیے اس کھانے پر پیٹ کا ملا ہوا نہایت گرم پانی ہوگا جو انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا۔ کھانے کے بعد پھر یقیناً ان کا دوزخ ہی کی طرف دوبارہ پلٹنا ہوگا۔ بے شک انہوں نے اپنے دادا کو گمراہ پایا، سو وہ انہی کے نقش قدم پر دوڑائے جا رہے ہیں، اور در حقیقت ان سے قبل پہلے لوگوں کو بھی اسی طرح سے گمراہ ہو گئے، اور وہ اسی طرح سے گمراہ ہوئے تھے، اور یقیناً ہم نے ان سے بھی ڈر سنانے والے بھیجے۔ سو آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ڈرائے گئے تھے، سوائے اللہ کے چنیدہ اور برگزیدہ بندوں کے۔ اور بے شک ہمیں حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا تو ہم کتنے اچھے فریاد رس ہیں، اور ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو سخت تکلیف سے بچا لیا، اور ہم نے فقط ان ہی کی نسل کو باقی رہنے والا بنایا، اور پیچھے آنے والوں یعنی انبیاء اور امم سابقہ میں ہم نے ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام ہو حضرت نوح علیہ السلام پر سب جہانوں میں، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ بے شک ان کے گروہ میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوئے، جب انہوں نے اپنے باپ جو حقیقت میں چچا تھا، آپ بوجہ پرورش اسے باپ کہتے تھے، اور اپنی قوم سے کہا تم کن چیزوں کی پوجا کرتے ہو؟ کیا تم بہتان باندھ کر اللہ کے سوا جھوٹے معبودوں کا ارادہ کرتے ہو؟ بھلا تمام جہانوں کے رب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں وہم میں ڈالنے کے لیے ایک نظر ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا میری طبیعت مزحمل ہے، تمہارے ساتھ میلے پر نہیں جا سکتا۔ سو وہ ان سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں یعنی بتوں کے پاس خاموشی کے ساتھ گئے اور ان سے کہا کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بولتے نہیں ہو؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوت کے ساتھ انہیں مارنے اور توڑنے لگے۔ پھر وہ لوگ جو میلے سے واپسی پر دوڑتے ہوئے ان کی طرف آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم ان ہی بے جان پتھروں کو پوجتے ہو جنہیں خود تراشتے ہو، حالانکہ اللہ نے تمہیں اور تمہارے سارے کاموں کو خلق فرمایا ہے؟ وہ کہنے لگے ان کے جلانے کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر ان کو اس کے اندر سخت بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک چال چلنا چاہی، سو ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا، نتیجہ آگ گلزار بن گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ہجرت کر کے اپنے رب کی طرف لوٹ جانے والوں میں ہوں، وہ مجھے ضرور راستہ دکھا دے گا۔ وہ ملک شام کی طرف ہجرت فرما گئے، پھر ارض مقدس میں پہنچ کر دعا کی اے میرے رب، صالحین میں سے مجھے ایک فرزند عطا فرما۔ پس
ہم نے انہیں بڑے بردبار بیٹے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت عطا فرمائی۔ پھر جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ دوڑ کر چل سکنے کی عمر کو پہنچے تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، سو غور کرو کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان وہ کام فوراً کر ڈالیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے ضرور پائیں گے۔ پھر جب دونوں رضائے الہی کے سامنے جھک گئے، یعنی دونوں نے مولا کے حکم کو تسلیم کر لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا، اگلا منظر بیان نہیں فرمایا اور ہم نے اسے ندا دی کہ اے ابراہیم، واقعی تم نے اپنا خواب کیا خوب سچا کر دکھایا، بے شک ہم احسان کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں، سو تمہیں مقام خلعت سے نواز دیا گیا ہے۔ بے شک یہ بہت بڑی کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بہت بڑی قربانی کے ساتھ اس کا فدیہ کر دیا اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں اس کا ذکر خیر برقرار رکھا۔ سلام ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو یعنی نیکی کرنے والوں کو صلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ اور ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت بھی عطا فرمائی اور وہ ضرور صالحین میں سے نبی تھے، اور ہم نے ان پر اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر بڑی برکتیں نازل فرمائی، اور ان دونوں کی نسل میں نیکوکار بھی تھے اور اپنی جان پر کھلے ظلم اور شعار بھی تھے۔ اور بے شک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر بھی احسان کیے، اور ہم نے خود ان دونوں کو اور دونوں کی قوم کو سخت تکلیف سے نجات عطا فرمائی، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی تو وہی غالب ہوں گئے، اور ہم نے ان دونوں کو واضح اور بین کتاب عطا فرمائی، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھی راہ پر چلایا، اور ہم نے ان دونوں کے حق میں بھی پیچھے آنے والوں میں ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور حضرت ہارون علیہ السلام پر، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ دونوں ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے، اور یقیناً حضرت الیاس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ کیا تم بعل یعنی بعل نامی بت کو پوجتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ جو تمہارا ہی رب ہے اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی رب ہے؟ تو ان لوگوں نے یعنی قوم بعل بک نے الیاس علیہ السلام کو جھٹلا دیا، پس وہ بھی عذاب جہنم کے اندر حاضر کر دیے جائیں گے سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے، اور ہم نے ان کا ذکر خیر بھی پیچھے آنے والوں میں برقرار رکھا۔ سلام ہو حضرت الیاس علیہ السلام پر، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے، اور بے شک حضرت لوط علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ جب ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات عطا فرمائی سوائے اس بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر ڈالا، اور بے شک تم لوگ اس کی اجڑی بستیوں پر مکہ سے ملک شام کی طرف جاتے ہوئے صبح کے وقت بھی گزرتے ہو اور رات کو بھی، پھر بھی کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ اور حضرت یونس علیہ السلام بھی واقعی رسولوں میں سے تھے۔ جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف دوڑے، پھر کشتی بھمر میں پھنس گئی تو انہوں نے قرعہ ڈالا تو وہ قرعہ بھی مغلوب ہو گئے، یعنی ان کا نام نکل آیا، اور کشتی والوں نے انہیں دریا میں پھینک دیا، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور وہ اپنے آپ پر نادم رہنے والوں میں سے تھے۔ اور پھر اگر وہ اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو اس مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک رہتے جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور پھر ہم نے انہیں ساحل دریا پر کھلے میدان میں ڈال دیا حالانکہ وہ بیمار تھے، اور ہم نے ان پر کدو کا بیلدار درخت اگا دیا، اور ہم نے انہیں ارض موصل میں قوم نینوا کے 1,00,000 یا اس سے زیادہ افراد کی طرف بھیجا تھا، سو آثار عذاب کو دیکھ کر وہ سب لوگ ایمان لائے، اور ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ پہنچایا۔ پس آپ ان کفار مکہ سے پوچھئے کہ کیا آپ کے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنا کر پیدا کیا اور اس وقت موقع حاضر پر وہ موجود تھے؟ سن لو، وہ لوگ یقیناً اپنی بہتان تراشی سے یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ نے اولاد جنی، اور بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے
بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو پسند فرمایا ہے۔ کفار مکہ کی ذہنیت کی زبان میں انہی کے عقیدے کا روک کیا جا رہا ہے۔ تمہیں کیا ہوا کہ تم کیسا انصاف کرتے ہو؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس اپنے فکر و نظریے پر کوئی واضح دلیل ہے؟ پس تم اپنی کتاب پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ اور انہوں نے تو اللہ اور جنات کے درمیان بھی نسبتی رشتہ مقرر کر رکھا ہے، حالانکہ جنات کو معلوم ہے کہ وہ بھی اللہ کے حضور یقیناً پیش کیے جائیں گے۔ اللہ ان تمام باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، مگر اللہ کے چنیدہ اور برگزیدہ بندے ان باتوں سے مستثنیٰ ہیں۔ پس تم اور جن یعنی بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، تم سب اللہ کے خلاف کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے سوائے اس شخص کے جو دوزخ میں جا کر گرنے والا ہے۔ اور فرشتے کہتے ہیں ہم میں سے بھی ہر ایک کا مقام مقرر ہے، اور یقیناً ہم تو خود صف بستہ رہنے والوں میں سے ہیں، اور یقیناً ہم تو خود اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں۔ اور یہ لوگ یقیناً کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی پہلے لوگوں کی کوئی کتاب یعنی نصیحت ہوتی تو ہم بھی ضرور اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے۔ پھر اب وہ اس قرآن کے منکر ہو گئے، سو وہ عنقریب اپنا انجام جان لیں گے۔ اور بے شک ہمارا فرمان ہمارے بھیجے ہوئے بندوں یعنی رسولوں کے حق میں پہلے صادر ہو چکا ہے کہ بے شک وہی مدد یافتہ لوگ ہیں، اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب آنے والا ہے۔ پس ایک وقت تک آپ ان سے توجہ ہٹا لیجئے اور انہیں برابر دیکھتے رہیے، سو وہ عنقریب اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ اور کیا یہ ہمارے عذاب میں جلدی کے خواہش مند ہیں؟ پھر جب وہ عذاب ان کے سامنے اترے گا تو ان کی صبح کیا ہی بری ہوگی جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ پس آپ ان سے تھوڑی مدت تک توجہ ہٹائے رکھیے اور انہیں برابر دیکھتے رہیے، سو وہ عنقریب اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ آپ کا رب جو عزت کا مالک ہے ان تمام باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، اور تمام رسولوں پر سلامتی ہو، اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ حضرات سامعین و ناظرین، سورہ صافات مکمل ہوئی۔ اسی سورہ پاک کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے پچھلی قوموں کا ذکر کیا اور ان قوموں پر عذاب کے نازل ہونے کا ذکر کیا، اور پھر ان کی طرف اپنے رسولوں کو بھیج کر جس پیغام توحید کا ان کی قوموں کو درس دیا گیا، پھر ان کی قوموں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا اور حقیقت میں انہوں نے اللہ کے پیغام حق کو جھٹلا دیا۔ پھر ان قوموں کو ان کی طرف آنے والے عذاب نے پکڑ لیا، اور اسی سورہ پاک کے اندر اللہ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا، جن میں سر فہرست حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور آپ کو وہ جو خواب آپ نے دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اپنی پسندیدہ چیز کو راہ خدا کے اندر قربان کر رہا ہوں، جب اپنے خواب کا ذکر اپنے بیٹے سے کیا تو بیٹے نے بھی اسی انداز کے ساتھ جواب دیا کہ ابا حضور، آپ کو جس کام کا حکم دیا گیا ہے آپ اس کام کو کرنے کے اندر جلدی کریں، کہیں تاخیر نہ ہو جائے، کہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے اندر کسی قسم کی تاخیر نہ ہو جائے۔ گرامی قدر حضرات، پھر وہ وقت بھی آیا کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو راہ خدا کے اندر قربان کر دیا، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ قربانی اس قدر مقبول اور منظور ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے اس بات کی گواہی دی کہ فرمایا اے ابراہیم، جو کچھ تم نے دیکھا وہ کچھ تم نے سچ کر دکھایا۔ اور اسی سورہ پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم پر سلامتی ہو، حضرت نوح علیہ السلام پر سلامتی ہو، حضرت لوط علیہ السلام پر سلامتی ہو، وہ لوگ یعنی اللہ کے برگزیدہ بندے جنہوں نے اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچایا، اور اللہ کا پیغام پہنچانے میں کسی قسم کی تاخیر نہیں کی اور کسی قسم کی انہوں نے جلد بازی نہیں کی، بلکہ جیسے ہی اللہ کا حکم نازل ہوا، جیسے ہی اللہ کی طرف سے پیغام پہنچا، فوری طور پر اللہ کی مخلوق تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ پھر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا کہ تمام رسولوں پر سلامتی ہو، اللہ حمد کے لائق ہے اور وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ گرامی قدر حضرات، سورہ صافات مکمل ہوئی، سورہ صاد کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ صاد، حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ ذکر والے قرآن کی قسم، بلکہ کافر لوگ ناحق
حمیت اور تکبر میں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور عداوت میں مبتلا ہیں۔ ہم نے کتنی ہی امتوں کو ان سے پہلے ہلاک کر دیا تو وہ عذاب کو دیکھ کر پکارنے لگے، حالانکہ اب خلاصی اور رہائی کا وقت نہیں آ رہا تھا، اور انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا آ گیا، اور کفار کہنے لگے یہ جادوگر ہے، بہت جھوٹا ہے، کیا اس نے سب معبودوں کو ایک معبود بنا رکھا ہے؟ بے شک یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ اور ان کے سردار ابو طالب کے گھر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر چل کھڑے ہوئے، باقی لوگوں سے یہ کہتے ہوئے کہ تم بھی چل پڑو اور اپنے معبودوں کی پوجا پر ثابت قدم رہو، یہ ضرور ایسی بات ہے جس میں کوئی غرض اور مراد نہیں ہے۔ ہم نے اس عقیدہ توحید کو آخری ملت نصرانی یا مذہب قریش میں بھی نہیں سنا، یہ صرف خود ساختہ جھوٹ ہے۔ کیا ہم سب ہی اسی سے یہ ذکر یعنی قرآن اتارا گیا، بلکہ وہ میرے ذکر کی نسبت شک میں گرفتار ہے، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب ہے، بہت عطا فرمانے والا ہے، یا ان کے پاس آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کی بادشاہت ہے؟ اگر ہے تو انہیں چاہیے کہ رسیاں باندھ کر آسمان پر چڑھ جائیں۔ کفار کے لشکروں میں سے یہ ایک حقیر سا لشکر ہے جو اسی جگہ شکست خوردہ ہونے والا ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح نے اور قوم عاد نے بڑی مضبوط حکومت والے یا میخوں سے اذیت دینے والے فرعون نے بھی جھٹلایا تھا، اور سمود نے اور قوم لوط نے اور ایکا یعنی بن کے رہنے والوں نے یعنی قوم شعیب نے بھی جھٹلایا تھا۔ وہ بہت بڑے لشکر تھے، ان میں سے ہر ایک گروہ نے رسولوں کو جھٹلایا اور ان پر میرا عذاب واجب ہو گیا، اور یہ سب لوگ ایک نہایت سخت آواز چنگاڑ کے انتظار کر رہے ہیں جس کا کچھ بھی توقف نہیں ہوگا، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، روز حساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلد عطا کر دے۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر جاری رکھیے، اور ہمارے بندے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کریں جو بڑی قوت والے تھے، بے شک وہ ہماری طرف بہت رجوع کرنے والوں میں سے تھے۔ بے شک ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرما کر دیا جو ان کے ساتھ مل کر شام اور صبح کو تسبیح کیا کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جو ان کے پاس جمع رہتے تھے، ہر ایک ان کی طرف اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے رجوع کرنے والا تھا، اور ہم نے ان کی ملک اور سلطنت کو مضبوط کر دیا، اور ہم نے انہیں حکمت اور دانائی اور فیصلہ کن انداز خطاب عطا فرمایا تھا۔ اور کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی کوئی خبر پہنچی جب وہ ایک دیوار پھاند کر حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت گاہ میں داخل ہو گئے؟ پھر جب وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اندر آ گئے تو وہ ان سے گھبرائے۔ انہوں نے کہا گھبرائیے نہیں، ہم ایک مقدمہ میں دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، آپ ہمارے درمیان حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دیں اور حد سے تجاوز نہ کریں اور ہمیں سیدھی راہ کی طرف راہبری کر دیں۔ بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ پھر کہتا ہے یہ بھی میرے حوالے کر دو، اور گفتگو میں بھی مجھے دبا لیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں سے ملانے کا سوال کر کے اس نے تم سے زیادتی کی ہے۔ بے شک اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے خیال کیا کہ ہم نے اس مقدمہ کے ذریعے ان کی آزمائش کیا ہے، سو انہوں نے اپنے رب سے مغفرت طلب کی اور سجدہ میں گر پڑے اور توبہ کی تو ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ بے شک ان کے لیے ہماری بارگاہ میں قرب خاص ہے اور آخرت میں اعلیٰ مقام ہے۔ اے داؤد، بے شک ہم نے آپ کو زمین میں اپنا نائب بنایا، سو تم لوگوں کے درمیان حق اور انصاف کے ساتھ فیصلے یا حکومت کیا کرو، اور خواہش کی پیروی نہ کرنا، اور نہ پیروی تمہیں راہ خدا سے بھٹکا دے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ یوم حساب کو بھول گئے ہیں، اور ہم نے آسمانوں کو
اور زمین کو اور جو کچھ کائنات کے درمیان موجود ہے اسے بے مقصد اور بے مصلحت نہیں بنایا۔ بے مقصد یعنی اتفاقیہ تخلیق کافر لوگوں کا خیال اور نظریہ ہے، سو کافر لوگوں کے لیے آتش دوزخ کی ہلاکت ہے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لاتے رہے ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو زمین میں فساد بپا کرنے والے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو بد کرداروں جیسا بنا دیں گے؟ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانشمند لوگ اس کے آیات میں غور و فکر کریں اور نصیحت کو حاصل کریں۔ اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام بخشا، وہ کیا خوب بندہ تھا، بے شک وہ بڑی کثرت سے توبہ کرنے والا ہے۔ جب ان کے سامنے شام کے وقت نہایت سبک رفتار عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے انابتاً کہا، میں مال یعنی گھوڑوں کی محبت کو اپنے رب کے ذکر سے بھی زیادہ پسند کر بیٹھا ہوں، یہاں تک کہ سورج رات کے پردے میں چھپ گیا ہے۔ انہوں نے کہا ان گھوڑوں کو میرے پاس واپس لاؤ، تو انہوں نے تلوار سے ان کی پنڈلیاں اور گردنیں کاٹ ڈالیں، یوں اپنی محبت کو اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کر دیا۔ اور بے شک ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی آزمائش کی، اور ہم نے ان کے تخت پر ایک عجیب خلقت جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے دوبارہ سلطنت پا دی۔ عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو، بے شک تو ہی بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ پھر ہم نے ان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا، وہ ان کے حکم سے نرم نرم چلتی تھی، جہاں کہیں بھی وہ پہنچنا چاہتے وہ کل جنات اور شیاطین بھی ان کے تابع کر دیے، اور ہر معمار اور غوطہ زن بھی اور دوسرے جنات بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ارشاد ہوا، یہ ہماری عطا ہے، خواہ دوسروں پر احسان کر دیا، اپنے تک روکے رکھو، دونوں حالتوں میں کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اور بے شک ان کے لیے ہماری بارگاہ میں خصوصی قربت اور آخرت میں عمدہ مقام ہے۔ اور ہمارے رب اور ہمارے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیجیے، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے بڑی اذیت اور تکلیف پہنچائی ہے، ارشاد ہوا، تم اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ پانی کا ٹھنڈا چشمہ ہے تمہارے لیے اور پینے کے لیے اور تمہارے نہانے کے لیے۔ اور ہم نے ان کو ان کے اہل و عیال اور ان کے ساتھ ان کے برابر مزید اہل و عیال عطا فرما دیے، ہماری طرف سے خصوصی رحمت کے طور پر اور دانش مندوں کے لیے نصیحت کے طور پر۔ اے ایوب، تم اپنے ہاتھ میں 100 تنکوں کی جھاڑ کو پکڑ لو اور اپنی قسم پوری کرنے کے لیے اس سے ایک باری اپنی زوجہ کو مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اسے ثابت قدم پایا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا خوب ہی بندگی کی تھی، بے شک وہ ہماری طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا۔ اور ہمارے بندوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیجیے، جو بڑی قوت والے اور نظر کرنے والے تھے۔ بے شک ہم نے ان کو آخرت کے گھر کی یاد کی خاص خصلت کی وجہ سے چن لیا تھا، اور بے شک وہ ہمارے حضور بڑے منتخب اور برگزیدہ بندوں میں شامل ضرور ہونے والوں میں سے تھے۔ اور آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت الیسع اور ذوالکفل کا بھی ذکر کیجیے، اور وہ سارے کے سارے چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے۔ یا وہ ذکر ہے جس کا بیان اس صورت کی پہلی آیات میں ہے، اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے عمدہ ٹھکانہ ہے جو دائمی اقامت کے لیے باغات عدن ہیں، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، اور وہ اس میں مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ان میں وقفے سے بہت سے عمدہ پھل اور میوے اور لذیذ شربت طلب کرتے رہیں گے، اور ان کے پاس نیچی نگاہوں والی باحیا ہم عمر حوریں ہوں گی۔ اور یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا روز حساب کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، بے شک یہ ہماری بخشش ہے، اسے کبھی بھی ختم نہیں ہونا۔ یہ تو مومنوں کے لیے اور بے شک سرکشوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے، وہ دوزخ ہے، اس میں داخل ہوں گے، سو بہت ہی برا بچھونا ہے۔ یہ وہ عذاب ہے، پس انہیں یہ چکھنا ضرور چاہیے، اور کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہے، اور اسی شکل میں اور بھی طرح طرح کے عذاب ہیں۔ دوزخ کے داروغے یا پہلے سے موجود جہنمی کہیں گے، یہ ایک اور فوج ہے جو تمہارے ساتھ جہنم میں
گھسکتی چلی آ رہی ہے، انہیں کوئی خوش آمدیدہ نہیں کہے گا، بے شک وہ بھی دوزخ میں ضرور داخل ہونے والے ہیں۔ وہ آنے والے کہیں گے بلکہ تم ہی ہو کہ تمہیں کوئی فراخی نصیب نہ ہو، تم ہی نے یہ کفر اور عذاب ہمارے سامنے پیش کیا، سو یہ بری برقرار اور بری جگہ ہے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جس نے یہ کفر یا عذاب ہمارے لیے پیش کیا تھا تو اسے دوزخ میں دگنا عذاب بڑھا دے۔ اور وہ کہیں گے ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم ان اشخاص کو یہاں نہیں دیکھتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کیا کرتے تھے؟ کیا ہم ان کا ناحق مذاق اڑاتے تھے یا ہماری آنکھیں انہیں پہچاننے سے ہلاک کر دی گئی تھیں؟ یہ عمار، غبار اور صہیب، مال اور حضرت بلال اور حضرت سلمان جیسے فقراء اور درویش تھے۔ بے شک یہ اہل جہنم کا آپس میں جھگڑنا یقیناً حق ہے۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو یکتا سب پر غالب ہے۔ آسمانوں اور زمین کا اور جو کائنات ان دونوں کے درمیان ہے سب اسی کی ملکیت کے اندر ہے اور وہ بڑا عزت والا اور بخشنے والا ہے۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے وہ قیامت بہت بڑی خبر ہے، تم اس سے منہ پھیرے ہوئے ہو۔ مجھے تو آج خود عالم بالا کی جماعت ملائکہ کی کوئی خبر نہ تھی جب وہ تخلیق آدم کے بارے میں بحث و تمخیص کر رہے تھے۔ مجھے تو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، مگر یہ کہ صاف صاف ڈر سنانے والا اللہ نے مجھے بنا کر بھیجا ہے۔ وہ وقت یاد کیجیے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں گیلی مٹی سے ایک پیکر بشریت پیدا فرمانے والا ہوں، پھر جب میں اس کے ظاہر کو درست کر لوں اور اس کے باطن میں اپنی نورانی روح پھونک دوں تو تم اس کی تعظیم کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا۔ پس سب کے سب فرشتوں نے بالاجماع سجدہ کیا سوائے ابلیس کی۔ اس نے شان نبوت کے سامنے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے ابلیس، تجھے کس نے اس ہستی کو سجدہ کرنے سے روکا ہے جسے میں نے خود اپنے دست کرم سے پیدا فرمایا ہے؟ کیا تو نے اس سے تکبر کیا یا تو بزاع میں خویش بلند رتبہ بنا ہوا تھا؟ اس نے نبی کے سامنے اپنے موازنہ کرتے ہوئے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے۔ ارشاد ہوا سو تو اس گستاخی نبوت کے جرم میں یہاں سے نکل جا، بے شک تم مردود ہے اور بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت برستی رہے گی۔ اس نے کہا اے پروردگار، پھر مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ ارشاد ہوا جا، بے شک تو مہلت والوں میں سے ہے اس وقت کے دن تک جو مقرر اور معلوم ہے۔ اس نے کہا سو تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو گمراہ ضرور کرتا رہوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو چنیدہ اور برگزیدہ ہیں۔ ارشاد ہوا پس حق یہ ہے کہ میں حق ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور جو لوگ تیری گستاخانہ سوچ کی پیروی کریں گے ان سب کو دوزخ کے اندر ضرور ڈال دوں گا۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے میں تم سے اس حق کی تبلیغ پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ قرآن تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے اور تمہیں تھوڑے ہی وقت کے بعد خود اس حال کا معلوم ہو جائے گا۔ گرامی قدر حضرات، سورہ صاد مکمل ہوئی۔ اسی سورہ پاک کے اندر یعنی سورہ صاد کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنے برگزیدہ لوگوں کا ذکر فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ان پر جو رحمتوں کے پہاڑ جو اللہ نے نازل فرمائے ان رحمتوں کا ذکر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت عطا فرمائی، اس سلطنت کا ذکر فرمایا اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو، ان کے لیے جنات کو، ان کے لیے تمام پرندوں کو اور ہر چیز کو جو زمین و آسمان کے درمیان موجود ہے تمام چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرما دیا۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے رب کی بارگاہ کے اندر عرض کی یا اللہ تو نے مجھ پر جو نعمت عطا فرمائی ہے، مجھے جو یہ نعمت جو سلطنت جو اپنی رحمت کا اظہار فرمایا ہے، اے اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر عرض کرتا ہوں کہ مالک ارض و سما ہمیں ان چیزوں کی محبت کے اندر گرفتار نہ ہونے دینا، بلکہ ہمیں ایسا مال عطا فرما جو تیری محبت کی طرف مائل کرتا ہو۔ گرامی قدر حضرات، آج کی
اس سبق کے اندر مجھے اور آپ کو یہ سبق ضرور حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے جو فراوانی عطا فرمائی ہے، جو مال و دولت کثرت عطا فرمائی ہے، ہم اس دولت کو راہ خدا کے اندر صرف کریں، اس دولت کے ذریعے سے ہم اللہ کی خوشنودی کو حاصل کریں۔ گرامی قدر حضرات، یقیناً میرا رب ہر اس چیز سے محبت فرماتا ہے کہ جو اللہ کے حکم کو مانتی ہے۔ یقیناً اللہ اس دولت سے ضرور محبت فرماتا ہے کہ جو دولت اللہ کے راستے کے اندر قربان کی جائے، اور اللہ اس دولت کو ہرگز پسند اور محبت نہیں فرماتا جو محبت اللہ کی نافرمانیوں کے اندر گزار دی جائے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے مالک ارض و سما ہمیں جو آج سبق پڑھا اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ زمر کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو بڑی عزت والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تو آپ اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت اور فرما برداری اور بندگی کو خالص رکھتے ہوئے کیا کریں۔ لوگوں سے کہہ دیں سن لو، فرما برداری اور بندگی خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہے، اور جن کفار نے اللہ کے سوا بتوں کو دوست بنا رکھا ہے اور وہ اپنی بت پرستی کے جھوٹے جواز کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں گے، بے شک اللہ ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ ضرور فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں فرماتا جو جھوٹا ہے اور بڑا ہی ناشکر گزار ہے۔ اگر اللہ ارادہ فرماتا تاکہ اپنے لیے اولاد بنائے تو وہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا منتخب فرما لیتا۔ وہ پاک ہے، وہی اللہ ہے جو یکتا ہے اور سب پر غالب ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو صحیح تدبیر کے ساتھ پیدا فرمایا۔ وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو ایک نظام میں مسخر کر رکھا ہے۔ ہر ایک ستارہ اور سیارہ وقت مقرر کی حد تک اپنے مدار کے اندر چلتا ہے۔ خبردار وہی پورے نظام پر غالب اور بڑا بخشنے والا ہے۔ اسی نے تم سب کو ایک حیاتیاتی خلیہ سے پیدا فرمایا، پھر اس نے اسی جیسا جوڑا بنایا، پھر اس نے تمہارے لیے 8 جاندار جانور مہیا کیے۔ وہ تمہاری ماؤں کے رحموں میں ایک تخلیق کے مرحلہ سے اگلے تخلیق کے مرحلہ میں ترتیب کے ساتھ تمہاری تشکیل کرتا ہے۔ اس عمل کو 3 قسم کے طریق پردوں میں مکمل فرماتا ہے۔ یہی تمہارا پروردگار ہے جو سب قدرت اور سلطنت کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تخلیق کے یہ مخفی حقائق جان لینے کے بعد بھی تم کہاں بہکتے پھرتے ہو؟ اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ سب بندوں کے لیے کفر اور ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر گزاری کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان تمام کاموں سے خبردار کر دے گا جو تم کرتے رہتے تھے۔ بے شک وہ سینوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتا ہے۔ پھر جب اللہ اسے اپنی جانب سے کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کے لیے وہ پہلے دعا کیا کرتا تھا، اور پھر جب اللہ کے لیے بتوں کو شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی راہ سے بھٹکا دے۔ فرما دیجئے اے کافرو، تو اگر اپنے کفر کے ساتھ تھوڑا سا ظاہری فائدہ اٹھا لے تو بے شک دوزکیوں میں سے ہے۔ بھلا یہ مشرک بہتر ہے یا وہ مومن جو رات کی گھڑیوں میں سجود اور قیام کی حالت میں عبادت کرنے والا ہے، آخرت سے ڈرتا رہتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو بے علم ہیں سب برابر ہو سکتے ہیں؟ بس نصیحت تو عقل مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں۔ محبوب، میری طرف سے فرما دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لاؤ
اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں صاحبان احسان ہوئے بہترین صلہ ضرور عطا فرمائے گا، اور اللہ کی سرزمین کشادہ ہے، بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب اندازے سے پورا دیا جائے گا۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے مجھے جو حکم دیا گیا ہے میں اللہ کی عبادت، اپنی اطاعت اور بندگی اور اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے سر انجام دوں، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ میں اس کی مخلوقات میں سب سے پہلا مسلمان بن جاؤں۔ آپ فرما دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں زبردست ان کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی اللہ کے اس دن کے عذاب سے ضرور ڈرتا ہوں۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص رکھتے ہوئے، سو تم اللہ کے سوا جس کی چاہو پوجا کرو۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے بے شک نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنی جانوں کو اور اپنے گھروں کو خسارہ کے اندر ڈال دیا۔ یاد رکھو یہی کھلا نقصان ہے، ان کے لیے ان کے اوپر بھی آگ کے بادل یعنی سائبان بنے ہوئے ہوں گے، اور ان کے نیچے بھی آگ کے فرش ہوں گے۔ یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اے میرے بندو بس مجھ سے ڈرتے رہو، اور جو لوگ بتوں کی پوجا کرنے سے بچے رہے اور اللہ کی طرف جھکے رہے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ بس آپ میرے بندوں کو بشارت دے دیجئے جو لوگ بات کو غور سے سنتے ہیں پھر اس کے بہتر پہلو کی اتباع کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل رکھنے والے ہیں۔ بھلا جس شخص پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا ہے تو کیا آپ اس شخص کو بچا سکتے ہیں جو دائمی دوزخ ہو چکا ہے؟ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنت میں بلند محلات ہوں گے جن کے اوپر بھی بالائی خانے ہوں گے اور ان کے نیچے بھی نہریں رواں دواں ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اے انسان کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر زمین میں اس کے چشمے رواں کر دیے، پھر اس کے ذریعے کھیتی کو پیدا فرما دیا جس کے رنگ جداگانہ ہوتے ہیں، پھر وہ تیار ہو کر خشک ہو جاتی ہے، پھر پکنے کے بعد تو اسے زرد دیکھتا ہے، پھر وہ اسے چورا چورا کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ بھلا اللہ نے جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہو تو وہ اپنے رب کی طرف نور پر فائد ہو جاتا ہے، اس کے برعکس پس ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کے ذکر کے فیض سے محروم ہو کر سخت ہو گئے، یہی لوگ کھلی گمراہی کے اندر موجود ہیں۔ اللہ ہی نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایک کتاب ہے جس کی باتیں نظم اور معانی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جن کی آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں، جس نے ان لوگوں کے جسموں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی جلدیں اور دل نرم ہو جاتے ہیں اور رقت کے ساتھ اللہ کے ذکر کی طرف محب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے ہدایت ضرور عطا فرماتا ہے، اور اللہ جسے گمراہ کر دیتا ہے یعنی گمراہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہوتا۔ بھلا وہ شخص جو قیامت کے دن آگ کے برے عذاب کو اپنے چہرے سے روک رہا ہوگا، کیوں کہ اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، اس کا کیا حال ہوگا۔ اور اللہ ایسے ظالموں سے کہا جائے گا اور ان بدعمالیوں کا مزہ ضرور چکھو جو تم انجام دیا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے رسولوں کو جھٹلایا تھا، سو ان پر ایسی جگہ سے عذاب آ پہنچے گا انہیں کچھ شعور بھی نہیں ہوگا۔ پس اللہ نے انہیں فرما دیا کہ دنیا میں ہی ان کی ذلت اور رسوائی کا مزہ چکھا دیا، اور یقیناً آخرت کا عذاب کہیں بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ در حقیقت ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن کو ہر طرح کی مثال بیان کی ہے تاکہ وہ لوگ ضرور نصیحت حاصل کر سکیں۔ قرآن عربی زبان میں ہے جو سب زبانوں کی زیادہ صاف اور بلیغ ہے اور جس میں ذرا بھی کجی نہیں ہے، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے ایسے غلام شخص کی جس کی ملکیت میں کئی ایسے لوگ شریک ہوں جو بد اخلاق بھی ہوں اور باہم جھگڑالو بھی ہوں، اور دوسری طرف ایک ایسا شخص جو صرف ایک ہی فرد یا غلام ہو
کیا یہ دونوں اپنے حالات کے لحاظ سے یکساں ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت توحید کو نہیں جانتے۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کو تو موت صرف ذائقہ چکھنے کے لیے آنی ہے، اور وہ یقیناً دائمی ہلاکت کے لیے مردہ ہو جائیں گے۔ پھر دونوں موتوں کا فرق دیکھنے والا ہوگا، پھر بلا شبہ تم لوگ قیامت کے دن اپنے رب کے حضور باہم جھگڑا کرو گے۔ ایک گروہ دوسرے کو کہے گا کہ ہمیں مقامات نبوت اور شان رسالت کو سمجھنے سے تم نے روکا تھا، اور وہ کہیں گے کہ نہیں، تم خود ہی بدبخت اور گمراہ تھے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب حاضرین و سامعین، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ہمیں قرآن کے اندر طرح طرح کی مثالیں دے کر، طرح طرح کی تمثیلات کے ذریعے سے ہمیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت حضرت انسان کے اندر پیدا کی۔ گرامی قدر حضرات، سورہ زمر کے اندر اللہ نے کافروں کا بھی ذکر کیا اور ان کے اوپر نازل ہونے والے عذاب کا بھی ذکر کیا، اور اللہ نے مومنوں کا بھی ذکر کیا، اور مومنوں پر رحمت کے نزول کا سبب اور جو ان کی طرف اللہ کی کرم نوازیاں نازل ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا بھی اور ان رحمتوں کی برسات کا بھی ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں ہر طرح کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور اللہ کی بارگاہ سے ہم سب اس مالک ارض و سما کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ مالک ارض و سما ہم پر دنیا اور آخرت کے اندر اپنی رحمت کو نازل فرما، اور ہم ضرور اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ یقیناً آج یہ دور، آج یہ وقت، یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ اب ہم دنیا کے اندر جو عمل کریں گے اسی عمل کی جزا ہمیں آخرت کے اندر دی جائے گی۔ گرامی قدر حضرات، آج میرے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے کہ ہم دنیا کے اندر صرف اتنا رہیں کہ جتنا ہم نے دنیا کے اندر بسنا ہے، جتنا ہم نے وقت دنیا کے اندر گزارنا ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہ دنیا چند دن کی دنیا ہے اور آخرت دائمی ہے۔ اگر ہم اس دنیا کو بطریق احسن گزار کر اس دنیا کو چھوڑ کر جب جائیں گے تو پھر اللہ کی رحمت ہمیں ضرور حاصل ہوگی، پھر ہم ضرور اللہ کی رحمت کے حقدار ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے، مالک ارض و سما ہم نے جو آج قرآن کا سبق پڑھا ہمیں اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن، اللہم زین اخلاقنا بنور القرآن، اللہم نجنا من النار بالقرآن، اللہم ادخلنا الجنۃ بالقرآن۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔